ایک اور بات بھی وضاحت طلب ہے، اور وہ یہ کہ انبیاء سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ ان کا اپنا کرشمہ ہوتے ہیں یا پھر وہ اللہ کی عنایت ہوتے ہیں؟ معجزہ اصل میں ایسی چیز کو، ایسے واقعے کو، ایسے معاملے کو کہتے ہیں کہ جو معمول سے ہٹا ہوا ہو، ڈیفرنٹ ہو، مختلف ہو. اسی وجہ سے اس کو خارق عادت کہتے ہیں، یعنی عادت کو توڑنے والا، عادت کو ختم کرنے والا، یعنی عام معمول سے ہٹا ہوا واقعہ. تو معجزہ اس کو کہتے ہیں. تو اب پیغمبروں کو جو معجزات عطا ہوتے ہیں تو وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی ان کا اپنا کرشمہ نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرشمہ ہوتے ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو براہ راست صادر فرماتے ہیں اور بعض اوقات انبیاء کے توسط سے صادر فرماتے ہیں. دین کی اصطلاح میں اس کے لیے آیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آیت کہتے ہیں نشانی کو. تو وہ نشانی ہوتی ہے جو پروردگار ہی کی نشانی ہوتی ہے. اس میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ پیغمبر کا توسط یا پیغمبر کا ذریعہ اختیار کر لیتے ہیں، اس کو ہم پیغمبر کا معجزہ کہتے ہیں. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ پیغمبر کا توسط اختیار نہیں کرتے، اس کو ہم پیغمبر کا معجزہ نہیں کہتے بلکہ اللہ کی آیت کہتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، حضرت مسیح کا معجزہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص طریقے سے، عادت سے ہٹ کر ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہوئی. معجزہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے اوپر اپنا عصا مارتے ہیں اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس کے اندر راستہ بن جاتا ہے. اسی طرح وہ عصا اپنا پتھر پر مارتے ہیں تو اس میں 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، یا پھر وہ اپنے عصا کو زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے اور باقی سانپوں کو نگل جاتا ہے. تو یہ معجزے کی اور آیت کی مختلف صورتیں ہیں. حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے کرشمے ہیں جو بعض اوقات وہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اور بعض اوقات براہ راست صادر فرماتے ہیں.